السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے اور اس ماہ مبارک میں خوب عبادات کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج مضمون اردو میں ہم ایک عنوان ہے ورزش کے فائدے، جو ایک باقاعدہ آپ کا سبق بھی گزرا ہے، اس پہ ہم بذریعہ تخلیقی لکھائی انشاءاللہ مضمون لکھیں گے۔ شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ کلاس میں موجود رہیے، کسی اور لغو فالتو کام میں نہ لگیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، آج جو مضمون ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ بذریعہ تخلیقی لکھائی، جو آپ کے علم ہی ہے کہ پوائنٹس کی صورت میں ہمیں ہنٹس دیے جاتے ہیں اور ہم ہنٹس کو استعمال کر کے اس سے متعلق صحیح معلومات حاصل کر کے جملہ مکمل کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں عنوان ورزش کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ مضمون کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں کچھ تصاویر بھی ہیں جو مضمون سے متعلق ہیں۔ اس کو بخوبی دیکھ لیجئے کہ چند بچوں کی تصاویر ہیں جو مختلف جو ہے وہ ورزشیں کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا بچوں، پہلا اشارہ جو عنوان ورزش کے فائدے میں وہ ہے تندرستی، ٹھیک ہے؟ وہ پچھلی سلائیڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، چاروں تصاویر بھی موجود ہیں۔ تو اس کا جملہ یہ میں نے بنایا ہے کہ ورزش کرنے سے تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے، جو پوچھ پاچھ کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے، موسم کا خیال کرتے ہوئے اور بڑوں سے پوچھ کے یہ ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا لکھا ہے میں نے؟ ورزش کرنے سے تندرستی حاصل ہوتی ہے، ورزش کرنے سے تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا عزیز طلبہ کرام، پوائنٹ نمبر 2، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے جو کہ پہلے تو ایک ہنٹ کی صورت میں، اشارے کی صورت میں، وہ ہے نشو و نما، ٹھیک ہے نا، بڑھوتری کو کہتے ہیں۔ تو اس کا میں نے جملہ لکھا ہے، ورزش کرنے سے بدن کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، افزائش۔ ورزش کرنے سے بدن کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایک بار، ورزش کرنے سے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، مطلب بڑھوتری ہوتی ہے، جسم صحیح پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے، جسم بڑھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے بچوں، اب اگلا جو ہمارا اشارہ ہے جو کہ تخلیقی لکھائی کی شیپس میں موجود تھا، اسمارٹ شیپس میں، وہ ہے مضبوط، ٹھیک ہے، مطلب مضبوط یعنی طاقتور۔ تو اس کا جملہ میں نے یہ لکھا ہے کہ ورزش کرنے سے اعضاء اور پٹھے، جو کہ مضمون میں بھی آپ کے گزرا، جو سبق باقاعدہ اس میں ہو چکا، کہ ورزش کرنے سے اعضاء اور پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ پٹھے مسلس کو کہتے ہیں اور اعضاء آپ کو کہتے ہیں کہ باڈی پارٹس کو کہتے ہیں اعضاء۔ ورزش کرنے سے اعضاء اور پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ایک بار میں پھر پڑھ رہا ہوں، ورزش کرنے سے اعضاء اور پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم طلبہ کرام، میرے پیارے بچوں، چوتھا جو اشارہ جو مضمون بذریعہ تخلیقی لکھائی میں موجود ہے وہ ہے چست، ٹھیک ہے، یعنی جب سستی ختم ہوگی تو انسان چست ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو اس کا جملہ میں نے لکھا ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے، باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان چست رہتا ہے، باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان چست رہتا ہے، باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان چست رہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹا، آج کا تفویض کار ہوم ورک، گھر کا کام یہ ہے کہ مضمون کا بہترین سرورق بنا لیجئے، مضمون کا بہترین سرورق بنا لیجئے، مضمون کا بہترین سرورق بنا لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔